بالکل ایک جیسے حوادث اور ایک جیسے حالات، مگر مختلف نقطہ نظر سے۔ اسی طرح اگر ہم بھی اپنے اوپر آنے والے مصائب اور پریشانیوں کو اس نقطہ نظر سے دیکھ لیں تو ہماری بہت سی تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ایک بہت مشہور مصنف اپنی لائبریری میں بیٹھے تھے جہاں وہ بکس ریڈنگ اور رائٹنگ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے قلم اٹھایا اور کاغذ پر کچھ اس طرح سے تحریر لکھنا شروع کی: گزشتہ سال میرا آپریشن ہوا اور میرا پتا نکال دیا گیا۔ بڑھاپے میں ہونے والے اس آپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتوں بستر کا ہو کر رہنا پڑا۔ اسی سال میری عمر 60 سال ہوئی اور مجھے اپنی پسندیدہ اور اہم ترین ملازمت سے بھی سبکدوش ہونا پڑا۔ میں نے نشر و اشاعت کے اس ادارے میں اپنی زندگی کے قیمتی 30 سال گزارے تھے۔ اسی سال مجھے اپنے والد کی وفات کا صدمہ بھی اٹھانا پڑا، اور اسی سال میرا بیٹا اپنے میڈیکل کے امتحان میں فیل ہوا، جس کی وجہ کار کا حادثہ تھا، جس میں زخمی ہونے کی وجہ سے اسے گھر میں پلسٹر کروا کے بیٹھنا پڑا۔ کار کا تباہ ہونا الگ سے نقصان تھا۔ اس نے آخری سطر میں یہ لکھا تھا کہ افسوس کیا ہی برا سال تھا۔ مصنف کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند کو غم زدہ چہرے کے ساتھ خلا کو گھورتے ہوئے دیکھا، پشت کی طرف سے آئی، تحریر پڑھی، واپس چلی گئی۔ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اپنے خاوند کی تحریر کے برابر میں رکھ دیا۔ خاوند نے وہ کاغذ اٹھایا تو اس پر ایک تحریر لکھی تھی، جس میں لکھا تھا کہ گزشتہ سال مجھے اپنے پتے کے درد سے نجات مل گئی، جس کی وجہ سے میں سالوں کرب میں مبتلا رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری صحت مندی اور عافیت کے ساتھ 60 سال مکمل کر لیے۔ 30 سال کی ریاضت کے بعد مجھے اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ ملی۔ اب میں پوری یکسوئی اور راحت کے ساتھ اپنا پورا وقت بہتر لکھائی میں صرف کر سکوں گا۔ اسی سال میرے والد 85 سال کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے اور بغیر کسی بڑی تکلیف کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی سال میرے بیٹے کو نئی زندگی ملی، ایسے کار حادثے میں جس میں فولادی کار مکمل طور پر تباہ ہوئی، مگر ہمارا بیٹا کسی بھی معذوری سے محفوظ رہا۔ تحریر کا آخری جملہ یہ تھا کہ الحمدللہ، کیا ہی رحمت والا اور کیا ہی بہترین سال تھا۔ ملاحظہ کیجیے، بالکل ایک جیسے حوادث اور ایک جیسے حالات، مگر مختلف نقطہ نظر سے۔ اسی طرح اگر ہم بھی اپنے اوپر آنے والے مصائب اور پریشانیوں کو اس نقطہ نظر سے دیکھ لیں تو ہماری بہت سی تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ہم اگر کھو جانے والی چیزوں کو اسی نقطہ نظر سے اور اسی انداز سے دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں وہ ہمیں اچھی اور بہتر نظر آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، کہ بے شک آپ کے رب کا فضل لوگوں پر ہے لیکن اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔